شدید دھند کے باعث سرگودا کے قریب منی ٹرک خشک نہر میں گر گیا۔ حادثے میں 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ حادثے کا شکار افراد جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سندھ، پنجاب اور KP کے متعدد علاقوں میں شدید دھند، پروازیں اور ٹریفک متاثر، متعدد موٹر ویز بند۔ M1 پشاور سے رشکئی اور M2 لاہور سے چکری تک بند، M3 فیض پور سے سمندری اور M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک معطل، M14 داؤد خیل سے عیسیٰ خیل تک بند۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کے تحت غزہ بورڈ کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ بورڈ آف پیس غزہ کی عارضی حکومت کی نگرانی کرے گا۔ بورڈ آف پیس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر شامل ہیں۔ بورڈ میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا بھی شامل ہیں۔ نکولائے میلادینوف غزہ کے لیے نمائندہ اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ میجر جنرل جیسپر جیفرس عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر۔ گزشتہ سال کے اعلان کردہ منصوبے کے تحت بورڈ کے سربراہ ٹرمپ ہیں۔ آٹھ ماہ کے دوران امریکہ میں کوئی غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہوا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں آنے سے روک دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پام بیچ میں تقریب سے خطاب، کہا ہم نے ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا میں نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ افغان طالبان اور TTP کے گٹھ جوڑ کی ٹھوس ثبوت ہیں۔ دشمن انہیں ہر طرح کے وسائل فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گردوں کو پاکستان کی سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردوں کو واضح پیغام۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد سے گفتگو میں کہا دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ 2018 کی طرح دہشت گردی کا سر کچل دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے ہزاروں افسران اور جوان شہید ہوئے۔ دنیا کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے دوسرے ممالک کو دہشت گردی سے بچایا۔ تمام مکاتب فکر کے جیت علماء کا یہاں ہونا اچھی بات ہے۔ قومی یکجہتی کے لیے جتنی آج ضرورت ہے پہلے شاید کبھی نہ تھی۔ خاران بلوچستان میں بینک لوٹنے کی کوشش ناکام، بھارتی حمایت یافتہ 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ 15 سے 20 دہشت گردوں نے خاران میں بینکس اور تھانے کو نشانہ بنایا۔ دہشت گرد پولیس اسٹیشن پر یرغمال صورتحال پیدا کرنے کی کوشش میں تھے لیکن بروقت کارروائی سے پسپا ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، فتنہ ہندوستان کا مکمل صفایا کرنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے نیوز کانفرنس میں انکشاف کیا صوبے میں جگہ جگہ انٹرنیٹ سروسز کی فراہمی والے کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ سانگان جیسا غیر آباد علاقہ بھی انٹرنیٹ سروسز فراہم کر رہا ہے۔ سوال اٹھایا بلوچستان بھر میں پھیلا ہوا انٹرنیٹ سروسز کا یہ جال کس نے بچھایا، کیوں بچھایا، مقصد کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر کے سفر میں بھی 4G سروسز چل رہی ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ یہ سب بلا وجہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی دماغ ہے۔ یہ سارے انٹرنیٹ ٹولز ریاست کے خلاف استعمال ہوئے۔ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی نے دوران اجلاس بیرسٹر گوہر کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے واحد امیدوار تھے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی سے ٹیلی فونک رابطہ، اپوزیشن لیڈر بننے پر مبارکباد دی، کہا اس مشکل وقت میں آپ کا قائد حزب اختلاف ہونا نیک شگون ہے۔ محمود اچکزئی نے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، اپوزیشن لیڈر نامزد ہونے پر مبارکباد دی۔ رانا ثنا نے کہا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن لیڈر تعینات کر کے بہتر اور مثبت اقدام اٹھا لیا۔ اگلے ہفتے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ PTI بھی مثبت اقدامات کرے، اس طرح اعتماد سازی ہوتی ہے۔
پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے رانا سرا نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اور نواز شریف کے رابطے کا انہیں علم نہیں۔ اچکزئی ہمارے مشکل وقت کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں نواز شریف اور شہباز شریف کے مثبت خیالات ہیں۔ رانا سرا نے کہا بانی پی ٹی آئی ڈائلاگ کے حق میں نہیں، پی ٹی آئی والے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بانی مذاکرات کے لیے تیار نہیں، پی ٹی آئی والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بانی سے ملنے کا موقع ملے تو وہ ان کو آمادہ کر لیں گے۔ کراچی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود اچکزئی نے کہا یہ تحریک ہم نے کسی کی دشمنی میں نہیں بنائی، پاکستان کی تمام جماعتیں 5-6 نکات پر متفق ہوں، آپ دستخط کر دیں، بانی سے میں دستخط کرا لوں گا۔ نواز شریف سے متعلق سوال کا جواب اسمبلی میں دیں گے۔ وینزویلا میں جو کچھ ہوا، پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں۔ بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ۔ پمز اسپتال کے ڈاکٹرز کی 3 رکنی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا مکمل معائنہ کیا۔ جیل ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کو کچھ دوائیں بھی تجویز کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بحرین کا 4 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون کے امور پر اہم پیش رفت ہوئی۔ صدر زرداری نے بحرین کے فرما روا اور ولی عہد سے ملاقات کی۔ صدر زرداری کو شیخ عیسیٰ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی آج ہوگی۔ جمعے کے روز جاتی عمرہ میں جنید صفدر کی مہندی کی تقریب ہوئی۔ دعوت ولیمہ 18 جنوری کو ہے۔ جنید صفدر کی شادی مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی سے ہو رہی ہے۔ بجلی 48 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ کہا دسمبر میں 8 ارب 48 کروڑ 70 لاکھ یونٹس بجلی پیدا کی گئی۔ ڈسکوز کو 8 ارب 20 کروڑ 80 لاکھ یونٹس بجلی فراہم کی گئی۔ بجلی کی فی یونٹ لاگت 9 روپے 62 پیسے رہی۔ نیپرا اتھارٹی 29 جنوری کو سماعت کرے گی۔ نیپرا نے پاور سیکٹر سے متعلق سال 2025 کی رپورٹ جاری کر دی۔ کہا ٹیکسز، سرچارجز، ڈیوٹیز کے باعث بجلی کی قیمتیں ناقابل برداشت ہو چکی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز نقصانات کا مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ ایک سال میں نقصانات سے گردشی قرض میں 397 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے الیکٹرک، پیسکو، ہیسکو، سیپکو اور کیسکو کی کارکردگی انتہائی ناقص رہی۔ گورننس کے شدید مسائل ہیں، صارفین مہنگی بجلی اور کمپنیز کے رویوں سے تنگ آ کر متبادل بجلی ذرائع پر منتقل ہو رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے میٹرو ویل بھوانی چالی میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ایک پولیس اہلکار شہید، فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، 5 فرار۔ کراچی پورٹ قاسم وائرلیس گیٹ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، خاتون زخمی۔ بلدیہ رانا گراؤنڈ کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے 5 سال کا بچہ حنان جاں بحق، ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے پر خیبر پختونخوا اسمبلی کے 28 اراکین کی رکنیت معطل کر دی۔ ہر سال 31 دسمبر تک سینیٹرز اور اراکین اسمبلی پر گوشوارے جمع کرانا لازم ہے۔ معطل اراکین میں مخصوص نشستوں پر منتخب 4 خواتین اراکین بھی شامل۔ گوشوارے جمع کرانے پر معطل اراکین کی رکنیت بحال کر دی جائے گی۔ سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز طبی معائنے کے بعد اسپتال سے روانہ۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان کے میڈیکل ٹیسٹ تسلی بخش رہے۔ صدر زرداری کا سعودی شاہ کے لیے نیک خواہشات کا پیغام، جلد اور مکمل صحتیابی کی دعا۔ تمام تنازعات کا پرامن حل چاہیے، بدقسمتی سے آج تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا اقوام متحدہ میں تنازعات سے بچاؤ اور ان کے حل پر مباحثے سے خطاب۔ کہا عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے، تنازعات کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر کا امتحان ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کے برعکس تنازعات اب بھی برقرار ہیں۔ تنازعات کو روکنے کے لیے چارٹر میں تبدیلی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
भारत ईरान की चाबहार पोर्ट का तामीराती काम अमरीकी टैरिफ के बायस छोड़ने पर मजबूर। ईरान को अदा किए गए $120 मिलियन डूब गए। चाबहार बंदरगाह पर काम करने वाली भारतीय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया। कंपनी की वेबसाइट बंद हो गई। भारत की अदा की गई रकम को ईरानी बंदरगाह की तामीर व तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पून खेड़ा ने कहा, अमरीकी दबाव में चाबहार से खामोशी से पीछे हटना भारतीय खारजा पॉलिसी की नई कमजोरी को जाहिर करता है। भारत ने 2024 में 10 साल के लिए चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की पेशकश की। सियासी रहनुमा अपने हामियों को पुरतशद्दुद ज़बान के इस्तेमाल से नहीं रोकते, जिससे माशरे में सियासी तशद्दुद बढ़ रहा है। सर्वे में अमरीकी अवाम की अक्सरियत का इजहार ख्याल। पब्लिक रिलीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में 67% अमरीकियों ने कहा सियासी तशद्दुद बढ़ने की वजह पुरतशद्दुद इस ज़बान का इस्तेमाल है। 64% ने कहा कि AI से हासिल करता गलत मालूमात माशरे में सियासी तवज्जो का बाइस बन रही हैं। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि नफ़रत की अलामात का अवामी सतह पर इजहार भी सियासी तशद्दुद की वजह बन रहा है। अमरीकी हुक्काम की गज़ा के बोर्ड ऑफ पीस को मज़ीद तनाज़ात तक फैलाने की तजवीज़। बरतानवी अखबार के मुताबिक गज़ा के बोर्ड ऑफ पीस में यूक्रेन और वेनेज़ुएला को शामिल करने का मामला ज़ेर शब महराज पर मुल्क भर में मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम पहले खेलते हुए 210 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान अंडर-19 टीम 47 ओवर में 173 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान फरहान यूसुफ 65 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। प्रिंस करीम आगा खान की साहबजादी प्रिंसेस जहरा आगा खान 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गईं। वज़ीर बराए सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने एयरपोर्ट पर जहरा आगा खान का इस्तकबाल किया। कहा, आगा खान ख़ानदान की खिदमात माशरे की बेहतरी में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं, जिन्हें सिंध समेत पूरे मुल्क में कदर की निगाह से देखा जाता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में साबिक़ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के घर आमद। खुर्शीद शाह की अयादत की। जल्द सेहतयाबी की दुआ। अपोजिशन वफ़द कराची में मरहूम आगा सिराज दुरानी के घर भी पहुंचा। अहल खाना से ताज़ियत और साबिक़ स्पीकर सिंध असम्बली के बुलंदी दर्जात की दुआ की। वफ़द में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अदद कैसर और दीगर शामिल। कराची वेस्ट वाफ में रात को कंटेनर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी किमाड़ी वेस्ट वाफ में मौजूद कंटेनर्स में आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया था। आग से 20 कंटेनर्स को नुकसान पहुंचा, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, केमिकल, कपड़ा और लिथियम बैटरीज थी। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार जावेद शेख और अदाकारा बुशरा अंसारी में ठन गई। ये तकरीब में बुशरा अंसारी ने जावेद शेख की तलाक से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा, जावेद शेख का घर उनके सामने बना और उनके सामने ही उजड़ गया, जिस पर जावेद शेख ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, किसी का घर टूट जाए तो ये खुशी की बात नहीं। बुशरा अंसारी जहां उनकी कहानी सुनाती हैं, वहां अपनी भी सुनाया करें। ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। अमेरिका ने श्रीलंका में ट्रेनिंग के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम में भारतीय वीज़ों के मुंतज़िर पाकिस्तानी पस मंज़र रखने वाले अली खान, एहसान आदिल, मोहम्मद मोहसिन और शायान जहांगीर भी शामिल। इंग्लिश क्रिकेट टीम में भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखने वाले स्पिनर आदिल रशीद और मोहम्मद रेहान को भारतीय वीज़े मिलने का इंतज़ार। रवां हफ्ते टीम के हमरा श्रीलंका रवाना नहीं हो सकेंगे।
اور جیو ٹی وی کی نئی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ناظرین میں تیزی سے مقبول ہونے لگی۔ آن لائن ہراسانی کی شکار ہونے والی پاکیزہ کو نہ صرف صدمہ ملا بلکہ سوالات، الزامات، خاموش فیصلے بھی اس پر تھوپے گئے۔ جہاں دنیا نے اس پر انگلی اٹھائی، وہیں اپنے ہی گھر میں غیرت اور شرم کے نام پر پاکیزہ پر طنز کے تیر چلائے گئے۔ کیا پاکیزہ کو ہراساں کرنے والے شخص کا کوئی قصور نہیں؟ کیا پاکیزہ اس صدمے سے نکل پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے جیو کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔